آیت نمبر 26 کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، کہ بہترین ہے یہ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اولاد آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا. انزلنا کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف اترنا، علیکم اعلیٰ اوپر، کم تمہارے، دو چیزوں کا مجموعہ، تمہارے اوپر، لباسن لام باسن لبس، تمہارے اوپر لباس کو اتارا. یواری کہ واو را یا سوآتکم وریشہ. وریشہ کیا ہوتا ہے؟ وریشہ کہا جاتا ہے زینت کو، جیسے مال سے زینت حاصل ہوتی ہے، خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، تو وریش کیا چیز ہے؟ ویسے تو وریش کہتے ہیں پرندے کے پر کو. آپ دیکھیں کتنے کلرفلز ہمارے پاس یہ برڈز، ٹھیک ہے، پیرٹس، دنیا پہ کیسا کیسا خوبصورت جو ہے وہ آپ کو ملے گا پرندہ. ان کے اوپر جو ان کی خوبصورت پر آئے ہوتے ہیں وہ وریش ہوتے ہیں، وریشہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں ہمیں بتائیں گے لباس انسان کی کن ضروریات کو پورا کرتا ہے، کن کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد انزلنا علیکم لباسا. ایک تو بات معلوم ہوئی لباس آسمان سے اترا ہے، اور لباس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف شلوار قمیض اتری تھی یا صرف گاؤن میکسی اتری تھی. بس خود کو ڈھکنا ہے، جیسے ڈھکنا ہے ڈھکیں، خود کو ڈھکنا ہے. تو آسمان سے ایک تو معلوم ہوا لباس کہاں سے اترا ہے؟ آسمان سے اترا ہے. اور یہاں پہ اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے اتارا. ٹھیک ہے، تو اس میں علماء کہتے ہیں ایک تو یہ کہ آسمان سے اتارا، اس میں پانی بھی ہو سکتا ہے، بارش آئی، زمین نے اپنی خوبصورتیاں اگائیں، انسان نے اس سے فائدہ اٹھایا، لباس بنایا. اور دوسرا یہ ہے کہ لباس اللہ کا حکم ہے، یہ اترا ہی آسمان سے ہے حکم. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں موجود. تو لباس انسان کی اب دیکھیں کن ضروریات کی تکمیل ہے، کیسے ہے. اللہ کہتے ہیں لباسن اوڑھنے والی چیز ہے. لباس کہا جاتا ہے اوڑھنے والی چیز کو. معلوم ہوا یہ اللہ نے اپنا احسان بتایا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. آپ نے کبھی دیکھا کوئی چھوٹا سا پرندہ، وہ جتنا خوبصورت ہے لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ خوبصورت لگتا ہے، وہ اوڑ اور گندا لگتا ہے، گنجا سا، کوئی پر نہیں ہے، جسم اور وہ سکن. خوف آ رہا ہوتا ہے نا چھوٹے سے، حتیٰ کہ انسانی بچے سے بھی خوف آتا ہے. اگر وہ اپنی برتھ سے کچھ ٹائم پہلے بھی آ جائے اس سے بھی خوف آنے لگتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے لباس دیا ہمیں، کہ اس نے انسان کے لیے لباس نازل کیا، اس کا رزق دیا تاکہ عبادت اور اطاعت میں یہ چیز اس کی مدد کرے. تو لباس ہماری کس چیز میں مدد کرتا ہے؟ عبادت میں بھی. آپ کا جتنا لباس اچھا ہے آپ عبادت اتنی اچھی کر سکتے ہیں. یا کسی چھوٹے سے دوپٹے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بہت ایزی ہو کے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، خود کو یہ کر وہ کر، بازو چھپا، کیا کیا کریں گے، خود باہر نکلتے ہوئے یوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ٹینشن ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا اللہ کا احسان ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس کی اطاعت میں لباس نے تمہاری مدد کی. اللہ نے انسان کو ایسا جسم دیا، اس کے قابل شرم حصے کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت نے دیکھیں ہم پر کتنا بڑا احسان کیا. ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں وہ چلتے ہوتے ہیں، ان کی شرمگاہ چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کتنا احسان کیا. اور اس پر بھی سب سے بڑا احسان کی لباس، اس کی فطرت کو تکمیل تک پہنچا دیا. تو اللہ نے انسان کو کیا کیا، فطری شرم و حیا کے ساتھ لباس بھی مہیا کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یواریو سوآتکم، وہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے. تو لباس کا مقصد کیا ہے ویسے؟ چھپانا، جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ستر پوشی، ٹھیک ہے، یہ ہماری کرتا ہے. اور کیا، سوآتن، سوآتن کی جمع، یہ جمع ہے سوآتن کی، سوآ، ٹھیک ہے، سوآتن کی جمع ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا. اور سو کہا جاتا ہے جن کے کھلنے سے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہو، ایسی چیز. ٹھیک ہے، خوش رہیے. مطلب یہ کہ ہم نے تمہاری اصلاح اور فلاح کے لیے ایک لباس اتارا ہے. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے لباس اتارا، اور انسان ہے کہ لباس کم پہ کم کیا جا رہا ہے، اس کو لباس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کتنا برا لگتا ہے، کتنا شیم فل لگتا ہے جب ہم آؤٹ سائڈرز کو باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں شلوار قمیض ہے، ہماری مسلم خواتین ہوں گی، ہم اپنے مالس میں دیکھتے ہیں دوپٹہ نہیں ہوتا، وہ کتنی ایک الگ سی انکمپلیٹ ڈریسنگ لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، دوپٹہ نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ وہ جینس میں
اور بالکل ہی شرٹس میں ہیں تو بھی کتنا برا اور کتنا عجیب لگتا ہے. بال ہی کھلے ہوئے ہیں, دوپٹہ ہی گلے میں ہے, وہ مقصد پورا نہیں نہ ہو رہا ہوتا, تو چیز بہت عجیب لگ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف کرے. جب تک ہمیں علم نہیں تھا دین کا اور ہمارے لیے برائیاں نہیں تھیں, ہمارے لیے اللہ کے لباس کی وہ اہمیت نہیں تھی, ہم سمجھتے تھے لباس ہماری چوائس ہے, ہماری پیدا کردہ وار ہے, اور کیا ہے ہماری اپنی ہی سوچ ہے ہم نے کتنا پہننا ہے. ہماری آنکھوں میں حیا ہے, آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے, آنکھوں کا پردہ ہے, دل کا پردہ ہے. جب تک ہمارے یہ تھے تو اللہ تعالیٰ ہماری انشاءاللہ ان تمام کوتاہیوں کو بھی معاف کرے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں میں نے لباس تمہاری فلاح کے لیے تو اتارا ہے جس سے تم اپنے آپ کو چھپاتے. اور پھر اس کے فوری بعد اگلی بات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وریشہ, را یا شین, ریش. اس لباس کو کہا جاتا ہے جو آدمی اپنے جمال اور زینت کے لیے استعمال کرے. کہتے ہیں ریشمی سوٹ, خوبصورتی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں جنتیوں کے بیٹھنے کے تکیے اور ان کی چادروں کو کیا کہتے ہیں؟ وریشن. وہ بھی ریشمی ہیں, خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ ریش, وہ لباس جو انسان اپنی زینت اور جمال کے لیے استعمال کرتا ہے, اور خاص طور پر چھپانے کے لیے بھی. اور اس میں لباس کے 2 فائدے بھی بتائے گئے ہیں. کون کون سے خاص اس آیت میں؟ ستر پوشی کرتا ہے, دوسرا زینت بھی انسان اختیار کرتا ہے, اور اللہ کی اطاعت میں یہ مددگار ہے, اللہ کی عبادت میں یہ مددگار بھی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں شریعت اسلام جو انسان کی ہر فلاح کی کفیل ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں شریعت نے ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا, ہمارے اللہ نے ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں ایسے چھوڑا. اتنی قریب اور خوبصورت چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا پہلے اہتمام کر دیا. کتنی بڑی کفیل ہے نا ہماری شریعت ہی ہماری, اور ہم اپنی شریعت سے محبت نہیں کرتے. اس نے ستر پوشی کا اہتمام کیا, اور اتنا کے بعد میں بھی اللہ نے اس کا اجر رکھ دیا. ٹھیک ہے, اسلام نے ستر کے ڈھانکنے کی اس قدر تاکید فرمائی کہ تنہائی میں بھی ننگا رہنے کی اجازت نہیں ہے. تنہائی میں بھی ننگا رہنے کی اجازت نہیں ہے. سنن ترمذی کی حدیث میں آتا ہے, معاویہ بن حیدیہ رضی اللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی شرمگاہ کس حد تک کھول سکتے ہیں؟ میں نے پھر کہا ہم اپنی شرمگاہ کس حد تک کھول سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنی شرمگاہ صرف اپنی بیوی اور اپنی لونڈی یعنی جو اس وقت موجود ہوتی تھی, ان کے سوا ہر کسی سے چھپاؤ. اور ان کے سوا میں بھی پردہ ہے, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حیا کی ایک لمٹ رکھی ہے. میں نے پھر کہا جب لوگ مل جل کر رہ رہے ہوں تو ہم کیا کریں اور کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا تب بھی تمہاری ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ تم اپنے آپ کو چھپاؤ. تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو چھپاؤ, ہے نا. تو دیکھیں یہاں سوئمنگس کے لیے کیا ہو رہا ہوتا ہے, سوئمنگ کے لیے جانا پڑے. اور سم ٹائم تو یہ ہوتا تھا دیہات کی عورتوں میں خاص طور پہ نہا رہی ہے تو چاروں بچے بھی اپنے ساتھ ہی لے گئیں, ایک کو باہر پھینکتے جائیں کپڑے کی طرح, نہا کے اینڈ پہ خود پہن کے باہر آ گئے. یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو امیاں اندر ہی جو ہے وہ کیا ہے بچوں کے سامنے کپڑے چینج کر لیے. تو ایسے کیونکہ وہ تو بچہ اس کے لیے تو بہت چیز ہے, اس کے لیے ماں یہ سب یہ کیا ہے نا, اس کے لیے بہت ایک نہیں ہوگی. اچھا یہ بھی ہے, ماں کا یہ بھی روپ ہے, یہ بھی خوبصورتی ہے. تو یہ سب کیا اس نے تو اس کا پہلا وار ہی وہ تھا, اس نے سب سے پہلا وار ہی وہی کیا, وہ حصے خوشنما کیے جن کو اللہ نے چھپانے ہی کا تو حکم دیا تھا. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں جب ہم نہاتی یعنی میں نہاتی تو بھی میں یہاں پہ ایک کپڑے کو ایسے باندھ کے رکھتی تھی. ٹھیک ہے, بالکل نیوٹ ہو کے نہاتی تھی. تو پھر اس دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے اور قرآن کریم کے اس ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ ستر پوشی ٹھیک ہے اور لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے. کتنی کیسی ضرورت ہے؟ پیدائشی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل. اگر ہم اس کو اپنی پیدائشی ضرورت نہ سمجھے تو پھر یہ گناہوں کی طرف مائل کر دے گا. اور ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی میں تم جیو گے, اسی میں مرو گے. کیوں اسی میں جیو گے مرو گے؟ کہ اب یہ امتحان ہے جو مسلسل چلے گا, اور تمہارے پیچھے تمہارا دشمن بھی کون ہے؟ گندی سوچ والا, جو گندگیوں پہ لے کر آنے والا ہے تمہیں. ٹھیک ہے, سم ٹائم ایسے ہوتا ہے انسان 70 نیکیاں کر لیتا ہے, ٹھیک ہے,
اور یہ کوئی ایک کام آ کے ایسا کرواتا ہے کہ 70 کے 70 پہ پانی پھروا دیتا ہے نا، 70 کے 70 پہ پانی پھروا دیتا ہے، کتنا بچنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ سے نے فرمایا صدقہ، وہ صدقہ جو تمہارا دل نہیں چاہ رہا نا کرنے کو، اور جب تم کر لیتے ہو تو وہ کیا کرتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے اور 70 شیاطین کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ بڑے بڑے شیطانوں کے جبڑے ٹوٹے تو مر گئے، ظاہر سی بات ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ بری موت ہوتی کیا ہے، انسان ایمان پہ نہ جائے، ہاں جی، جس پر ایمان پر نہ جا سکے انسان، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہاں پر یہ بتاتے ہوئے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ کیا مطلب، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی اس بات سے سبق حاصل کریں۔ تو لباس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 26 کر رہے تھے، آیت نمبر 26 میں ہے کہ اس میں ہمیں کیا سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقویٰ کا لباس تو بہترین لباس ہے، ایک تو وہ ہے جو ہمارے جسم کا ہے اور ایک ہے تقوی کا۔ جسم کا لباس پہن لے اور اندر پھر وہی گندگیاں، وہی قباحتیں، ہے نا، وہی رذیل اخلاق، تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس سے بہتر کیا تھا، لباس تقویٰ۔ ٹھیک ہے، تو لباس بھی دو طرح کا ہے، ایک ظاہر جو ہمیں ڈھانپتا ہے اور ایک روحانی جو ہمارے باطنی تقوی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی سوچ بھی نہیں ہوتی تو کیا ہے، ہم نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا ہے، مثال کے طور پہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے، لیکن اندر صرف دکھاوا ہے، تو پھر یہ لباس تقویٰ نہیں ہے نا، یہ لباس تقویٰ نہیں ہے۔ ایک باہر کا لباس ہوتا ہے، آپ پہنتے ہیں آپ خوبصورت لگ رہے ہیں، جمال ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس نے ڈھکا ہوا ہے۔ اب ایک باہر کا ہے اور ایک اندر کا ہے، اندر کا کیا ہے، کیوں اللہ نے کہا کہ تقویٰ ضروری ہے، اندر بھی ہے ایک لباس۔ اندر کی بے لباسی کیا ہے، تکبر، کینہ، نفرت، اسلام سے دوری، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے، یہ اندر کا۔ اگر یہ لباس اتار دیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لباس بھی چاہیے۔ تو تقویٰ کا لباس انسان کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے جسمانی لباس کافی ہے نا۔ باجی اندر کے لباس کا دوبارہ بتائیں، ٹھیک ہے، تکبر اور تکبر، کینہ، نفرت، ٹھیک ہے، وہ ساری بری بیماریاں۔ اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ، دیکھیں کافی نہیں تھا، لباس کی بات ہو رہی ہے تو باہر کا لباس ہی، تقوی کا لباس ہی کیوں، کیونکہ شیطان سے اندر کا لباس بچائے گا، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے نا۔ اللہ کی آیتیں تو دیکھیں نا، ہمیں کھول کے پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو تقویٰ کا لباس انسان کو نا اللہ کی غلامی میں لے آئے گا، وہ پھر اس کی غلام نہیں بنائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا باہر کا لباس ٹھیک ہے، اب اندر کا بھی ایک لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حج پہ جا رہے ہو، اپنے ساتھ کیا کرو، زیادہ راہ لیا کرو، تقویٰ زیادہ اچھی زیادہ راہ ہے، زیادہ راہ تو لے کے جا رہے ہیں ہم، 4 بیگ بھر کے لے کے جا رہے ہیں، اب وہ 4 بیگ ہی بھر کے لے جائیں تاکہ ہر کوئی کہے اس نے عمرے بھی کیے، اس نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، آ کے باجی حاجن ہو گئی ہیں۔ وہ تقوی کا سامان کہاں تھا، اللہ نے کہا وہ تقوی کا سامان زیادہ راہ لے جاؤ، زیادہ راہ تقویٰ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ٹھیک ہے، کوئی حد نہ پار ہو جائے اللہ کی، اور اپنے کیے کو ضائع نہ کرنا۔ اس لیے یہاں بھی تقوی کا لباس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بہترین ہے۔ ذالک یذکرون، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ آیات کتنی ہوتی ہیں، کون سی، اور ایک شرم۔ اگر اب ان آیات میں کس کی بات ہو رہی ہے، لباس کی۔ اگر ہم کونی سے ملائیں تو پھر کیا ہوگا، لباس آسمان سے آیا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ٹھیک ہے، یہ ہے کونی۔ یہاں ہم دونوں دیکھ لیتے ہیں نا، کونی بھی دیکھ لیتے ہیں، دوسری بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پرندوں کو خوبصورتی دی ہے اللہ نے، کتنی دی ہوئی ہے، ہر رنگ کا اللہ نے پرندہ بنا دیا خود۔ گائے کا جو رنگ ہے وہ گائے کا ہی ہے، جو درخت کا رنگ ہے وہ درخت کا ہی ہے، ٹھیک ہے، جو مچھلی کا رنگ ہے وہ مچھلی کا ہی ہے۔ ان کو مختلف لباس پہنا دیے نا۔ آپ دیکھیں جو مچھلی کا لباس ہے وہ کسی اور کا لباس نہیں ہے، جو کھال کسی جانور کی ہے وہ اڑتے ہوئے پرندے کی نہیں ہے، یہ تو ہے کونی نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری آیات میں، ٹھیک ہے، دیکھنے والوں کے لیے سبق ہے۔ اور اگر ہم قرآن کے احکامات کی طرف آ جائیں تو یہ دینی حکم کا ایک بہت اہم حکم ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا حکم ہے، لباس، اپنے لباس کا خیال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو رنگ رنگ کے لباس اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں انسان کو کتنی اچھی آپشن دی ہے، مزے،
جیسا مرضی پہنو، جس کلر کا پہنو. تو لباس اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یوں انسان کا ظاہری لباس جو ہے ہی ہے، اس کے اندر لباس تقویٰ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. لعلہم یذکرون، شاید کوئی اس سے سبق حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دینے کے بعد کہتے ہیں